پر میں آج آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج علاج کا دن ہے. آج علاج کا دن ہے. ہمارے جو زخم لگے ہوئے ہیں ایک بار رحمان کو پکارو وہ سب زخم بھر جائیں گے. آج کی یہ مجلس علاج کی مجلس ہے کہ تم اللہ رب العزت کو آج پکارو گے تمہارے زخم بھر جائیں گے. اور اسی لیے میں بارہا کہتا بھی ہوں ذکر کی مجالس میں شرکت کرو. یہ اتنا تمہیں پاورفل بنا دے گا, اتنا پاورفل کہ گناہوں سے خود بخود تمہیں نفرت پیدا ہو جائے, خواہشات پر کنٹرول تمہارا خود کا حاصل ہو جائے. ورنہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جاؤ دنیا میں گھوم پھر کر کے آنا, بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کر کے آؤ, بڑے سے بڑے حکیم کے پاس جا کر کے آؤ, کسی بڑے سائیکسٹرسٹ کے پاس جا کر کے آؤ, نفس کے متعلق اس سے کوئی علاج لے کر کے آؤ کہ میرا کنٹرول نہیں ہے. آپ مجھے کوئی گولی دے دو, کوئی معجون دے دو, کوئی انجیکشن دے دو, ہو سکتا ہے تمہیں نیند کی گولی تو دے دے, ہو سکتا ہے تمہیں وہ مکمل ختم کرنے کی دوا تو دے دے, لیکن تمہارے کنٹرول خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوئی دوائی نہیں دے سکتے. اس کا کنٹرولنگ پاور جس نے پیدا کیا وہی لے سکتا ہے. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں اب تم اپنے نفس کے کنٹرول کے لیے کس سے مدد مانگو گے, کس سے مدد مانگو گے؟ سنو توجہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں آپ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے, کہ اللہ مجھے بچا لے کس سے؟ شیطان مردود سے مجھے بچا لے. یا آپ کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ کس کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تو مجھے پناہ دے دے. اس کے متعلق حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی کے ہاں آپ ملنے کے لیے گئے, اس نے گھر کے باہر کتا پال رکھا ہو حفاظت کے لیے یا کسی کام کے لیے, دشمنوں کے لیے یا کسی بھی غرض کے لیے کتا پال رکھا ہو, اور آپ گئے گھر کے باہر کھڑے, کتا بھونکنا شروع کر دیا, دروازے میں جا ہی نہیں پا رہے. آپ اس کتے کو کنٹرول کیسے کرو گے؟ آپ اپنے دوست کے گھر اندر جا رہے ہیں لیکن کتا باہر ہے, کتا جیسی قریب جاتے بھونکتا ہے. اب آپ دروازے کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اس کتے پر کنٹرول کیسے پاؤ گے؟ رسی ڈالو گے, اسے پتھر مارو گے, جتنا مارو گے اتنا اچھل کود کرے گا. اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے, جس کا کتا ہے اسے بلاؤ. حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اسی کو پکارو, بھائی ذرا باہر تو آ جاؤ. اور وہ جب آئے گا مالک کو کتا اچھی طرح پہچانتا ہے, وہ اس کو کنٹرول میں کر دے گا. اس کو تھوڑا سا اپنی آواز میں ہٹا دے, سائڈ میں کتا ہٹ جائے گا, دروازہ کھلا ہے آ جاؤ. دوست اپنے دوست سے ملاقات کر لے گا, لیکن اس بیچ والے کتے کے کنٹرولنگ کے لیے کتے کے مالک کو ہی پکارنا ہوگا. اسی لیے حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس ایک کتا ہے جو تمہیں تمہارے رب کے دروازے پر جانے سے پہلے بھونکتا ہے, دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے, نہیں جانا مسجد, نہیں جانا اس ذکر پر, نہیں جانا ان محافل میں. اس کتے پر کنٹرولنگ کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا گیا اسی لیے تم اس کتے کے مالک رب ذوالجلال کو ہی پکارو. پیدا تو اسی نے کیا ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اور وہی تمہیں اس پر قبضہ بھی دے گا. اسی کے متعلق فرمایا گیا اللہ نے پہلے ہی قرآن پڑھنے سے پہلے حکم کیا دیا, یہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. آج ہم اسی لیے اس مسجد میں آئے بھی ہیں. میں نے نفس کے متعلق جو باتیں ذکر کی, یقیناً نفس نے بہتوں کو اندھا کر دیا, بہتوں کو برباد کیا, بہتوں کو گمراہ کیا, کئی کو کافر کیا. جو کفار و مشرکین ہیں نا, وہ صرف نفس کی سنتے ہیں, اگر حقیقت میں وہ تمام مشاہد اور مناظر میرے رب ذوالجلال کی قدرت کے نفس کو چھوڑ کر کے دیکھتے تو ایمان ضرور لاتے, ایمان ضرور لاتے. وہ نفس کی پیروی کر رہے ہیں اور نفس کی خواہشات لوگوں کو کافر بنائے رکھی ہے, وہ نہیں آ پاتے اس طرف. اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے اس بارگاہ میں لے چلتا ہوں جس مصطفیٰ کریم نے نفس سے بچنے کے لیے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی تھی. یقیناً وہ ماحول کو ہم دیکھتے ہیں روح تڑپ جاتی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, اللہ اکبر, وقت کے خلیفہ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے تخت پر, لیکن اپنے نفس کے خلاف کرنے کے لیے, خواہشات کے خلاف جانے کے لیے, کھانے پر کنٹرول, سونے پر کنٹرول, ہر چیز پر کنٹرول. اتنی غربت کا ماحول تھا کہ سارے صحابہ نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ خلیفہ کا کوئی وظیفہ جاری کریں, تنخواہ, ورنہ وہ بھوکے رہ جائیں گے. تو بیت المال سے ان کا وظیفہ جاری کیا گیا. اتنا تھا وظیفہ کہ اس سے ان کا صرف مہینے بھر کا گھر چلتا تھا, باقی کچھ بھی نہیں آتا تھا. ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ خلافت کے کاموں سے تھک جاتے ہو, کبھی گھی روٹی بھی تو کھا لیا کرو, کبھی گھی کھا لو, کبھی روٹی کھا لو, شہد کھا لو. حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا جانتے ہیں, اتنے پیسے کہاں ہیں کہ گھی اور شہد خرید سکوں؟ کون خلیفۃ المسلمین؟ تو ان کی بیوی کہتی ہیں آپ مت گھبرائیں, میرے پاس ہے, میں دیتی ہوں, جائیے آپ گھی اور شہد خرید لائیے. کہا تمہارے پاس ہیں, لاؤ.
بیوی لے آئی ایک پوٹلی میں پیسے جمع تھے, کہا یہ لیجیے آپ بازار جائیے گھی اور شہد خرید لائیے. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا اتنے پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا جو ماہانہ وظیفہ آپ کا آتا ہے, تنخواہ آتی ہے, مہینہ بھر کا خرچہ چلاتی ہوں, تھوڑا تھوڑا بچا کر کے رکھتی ہوں کہ برے وقت میں کام آ جائے. حضرت ابوبکر صدیق نے پوری پوٹلی اٹھائی اور لے جا کر کے بیت المال میں جمع کیا اور کہا یہ میری ضرورت سے زیادہ آتا ہے, اسی لیے میرے گھر میں بچ جا رہا ہے, آج سے میرا وظیفہ کم کر دو. خواہشات کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں پوری دنیا میں اگر کوئی مثال ہے تو صرف رسول اللہ کے صحابہ کی مثال ہے, صرف رسول اللہ کے صحابہ. ایک حضرت نعمان بن مقرن ہے, ایک بادشاہ کے دربار میں گئے, حضور کی طرف سے سفیر بن کر کے گئے تھے, قاصد. تو بادشاہ کو جب پتا چلا شاہ عرب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آ رہا ہے, اس نے سونے کی کرسی لگا دی اور ریشم کا قالین بچھایا. میرے عزیز و صحابہ, حضور کے ساتھ ہوتے تو وفاداری, حضور اگر دور ہوتے تو بھی وفاداری. اس مجمع میں گئے جہاں پورے کے پورے اغیار ہیں, کوئی مسلمان نہیں تھا, تو اپنی تلوار سے وہ قالین پھاڑتے ہوئے چلے گئے, ہٹا دیا, اور کرسی جو سونے کی تھی اس کو پاؤں سے مار کر گرا دیا, کہا میرے لیے عام سی کرسی لاؤ. تو بادشاہ کہنے لگا اب تک میں نے اتنا شاندار رسپیکٹ استقبال کسی کا نہیں کیا جتنا ان کا کیا, کتنا غرور ہے تمہیں, کتنا تکبر ہے. حضرت نعمان نے کہا غرور و تکبر ہم میں نہیں تم میں ہے, غرور و تکبر کی وجہ سے نہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے, سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے, اور جو میرے مصطفیٰ نے حرام فرمایا پوری دنیا میرے پاس لا کر رکھو, میں ٹوکر ماروں گا. یہ ہے خواہشات کے خلاف کھڑا ہونا. ورنہ ہوتا کیا ہے, دنیا نہیں دیکھ رہی, ہمارا ماحول نہیں ہے, چلو کمپرومائز کر لو, آج یہاں مل رہا ہے. کچھ لوگ تو یہی سوچ کر کے ایسی محفلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں جن محفلوں میں بیٹھنا ایک غلام رسول کو کبھی زیب نہیں دیتا. شرابیوں کی محفل میں بیٹھ گئے, کبابیوں کی محفل میں بیٹھ گئے. تمہارا کام نہ اصلاح کا ہے نہ تبلیغ کا ہے, پھر بھی جا کر کے ایسوں کے درمیان بیٹھ گئے. کیوں؟ کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے, کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے. اور کبھی کچھ کفار و مشرکین کے بیچوں بیچ بیٹھ گئے گپے لگاتے ہوئے, اور پھر یہ سوچتے کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے. بیٹھا تو بیٹھا لیکن ان کی حرکتیں بھی کرنے لگ گئے. ایک صاحب, اور ویسے تو بہت سارے ہیں, خواہشات ان کو کہاں تک لے جاتی ہے, خاص طور پر نیتا گیری کرنے کے وقت سب بھول جاتے ہیں دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, میرے مصطفیٰ کی تعلیمات کیا ہے. چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اور ایک کرسی کی خواہش کے لیے کسی بھی مورتی کے سامنے ناریل بھی چڑھا دیں گے, کوکم بھی لگا دیں گے, سب کر لیں گے. اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں تھوڑا سا کر لینے سے کیا ہوگا. وہ رسول اللہ کے صحابہ بادشاہوں کے دربار میں کھڑے ہو کر کے بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. تو محلے گلی کوچے کی کرسیوں کے لیے دین بیچ جاتے ہیں. یہ خواہشات پر کنٹرول نہ ہو تو آدمی ہر چیز کا غلام ہے, ہر چیز کا غلام ہے. نیند کا غلام, مال کا غلام, عورت کا غلام, معاشرے کا غلام. یہ ساری حرکتیں جو آج نوجوان کرتے ہیں غلام ہے, یہ غلام ہے. بہت سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں لوگ کیا بولیں گے. تم لوگوں کے غلام ہو, لوگوں کی خواہشات کے مطابق جینا چاہتے ہو, اس لیے تو بہت ساری چیزیں تمہارے آرے آ جاتی ہیں. میں داڑھی رکھ لوں گا لوگ کیا بولیں گے, ٹوپی پہنوں گا لوگ کیا بولیں گے, میں علماء کے ساتھ بیٹھوں گا لوگ کیا بولیں گے, لوگوں کو کیا بولیں گے. تم لوگوں کے لیے جی رہے ہو, غلام ہو. کئی ایسے ہیں جن کی غلامی کبھی ختم نہیں ہوتی, تم اللہ اس کے رسول کے لیے جیو. ان خواہشات سے باہر نکل آؤ, ان خواہشات سے باہر نکل آؤ. عزیزان گرامی وقار, ان خواہشات کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی سب سے پاورفل علاج ہے تو وہی میں نے کہا اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر, قرآن کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. عزیزان گرامی وقار, زیادہ دنوں تک اپنے دل کو آوارہ مت رکھو, اپنے جسم کو آوارہ مت رکھو. مسجدوں میں آ جایا کرو. جمعہ میں بھی اس وقت تم پہنچتے ہو جب رکعت باندھ رہے ہوتے امام, تھوڑی دیر پہلے آ جایا کرو مسجدوں میں. خطبہ عربی میں سنتے ہیں تو دل پر وہ بات لگتی جاتی ہے, اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن میل دھلتا جاتا ہے. جمعہ میں بھی تاخیر سے آتے ہو اور پھر سلام پھیرنے کے بعد بھاگ جاتے ہو. تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ, میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام تو پیش کر دو. جب کھڑے ہو جاؤ گے سلام کے لیے, یقیناً رسول اللہ تمہیں تمہارے باپ کے نام سے پہچانتے ہیں. تمہاری طرف سے سلام آ رہا ہے تو کیا میرے مصطفیٰ جواب نہیں دیں گے؟ ادھر سے اگر جواب آیا تمہارے سلام کا تو یقیناً تمہارے دل کی صفائی ہے اس میں. ان محفلوں سے کب تک تم بھاگتے رہو گے؟ مسجدوں میں کبھی وقت سے پہلے آ جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. منافق اور مومن کی پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں منافق مسجد میں سب سے لیٹ آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگتا ہے. مسجد میں سب سے تاخیر سے آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگ جاتا ہے. اسی لیے مجھے ڈر لگتا ہے, آپ کو بھی خوف ہونا چاہیے کہ منافقوں کی فہرست میں ہمارا نام نہ آ جائے. دیکھتے رہتے ہیں ابھی ٹائم, ابھی ٹائم ہے, ابھی ٹائم ہے, لاسٹ مومنٹ پر پہنچیں گے اور پھر ادھر ختم ہوتے ہی بہت سب سے پہلے بھاگیں گے. حدیث پاک میں ہے منافق کی علامت ہے
منافق کی علامت ہے. اور پھر دوسری علامت منافق کی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں بازار میں بہت جلدی جاتا ہے اور بہت دیر کے بعد بازار سے نکلتا ہے. کافی دیر تک شاپنگ مال میں وقت گزارے گا, اس کا دل لگتا ہے وہاں پر, مارکیٹ میں شاپنگ مال میں گھومتا رہے گا, بہت جلدی مارکیٹ میں جائے گا, بہت دیر سے نکلے گا. میرے عزیزوں, یہ منافق کی پہچان اور دل کالا ہونے کی علامت. اور مومن کی پہچان میرے آقا فرماتے ہیں مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے, بازار میں صرف اپنے کام کے حد تک جاتا ہے اور فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے. مومن کی پہچان ہے. اس لیے میری یہ نصیحت ہے نوجوانوں کو کہ ذکر کی مجلس قائم کرو, زیادہ دیر تک اپنے دل کو آزاد مت چھوڑو. اوجھل ہو جائے گا, دل سخت ہو جائے گا, دل کالا ہو جائے گا. دیکھنا زمانہ ہو گیا آنکھیں روتی نہیں آج اللہ کی یاد میں, رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں روتے ہو کبھی؟ دل سخت ہو گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور ان کی دوری کبھی تمہیں رلاتی ہے؟ موت آنے والی ہے, کیا وہ قبر کی سختیاں اور اس کی تنہائیاں تمہیں کبھی رلاتی ہیں؟ سوچ کے روتے ہو کہ کیا ہوگا میری قبر میں جب مجھے ٹائٹ باندھ کر کے لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا ہوگا میرے ساتھ جب اوپر نظریں اٹھاؤں گا تو تختیاں بند نظر آئیں گی, گھٹن محسوس ہوگی قبر میں؟ کیا ہوگا؟ اس یاد سے کبھی آنکھیں روتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں رو رہی؟ بہت دن تک تم نے دل کو آزاد چھوڑ دیا, بہت دنوں تک خواہشات کے پیچھے چلتے رہے, گھنٹوں تم موبائل میں بیٹھے رہے, گھنٹوں تم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہے, گھنٹوں تم میچ میں میدان میں گھومتے رہے, گھنٹوں شاپنگ بھی کرتے رہے, گھنٹوں لوگوں کے ساتھ گپے بھی لگاتے رہے, لیکن اپنے رب کے حضور نہ کبھی بات کرنے کی فرصت ملی, نہ اس سے دعا کرنے کی فرصت ملی. تمہیں پتا ہے دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں, اور حدیث پاک میں ہے اگر بندہ مسجد میں آیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کر کے گیا, اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگتا تک نہیں اب یہ بندہ, تمہارا مانگنا اسے پسند ہے پھر بھی تم مسجد میں نہیں ہو. یہ خواہشات ہیں جو تمہیں یہاں سے بھگا کر لے جاتی ہیں, تم گھنٹوں دنیا کے لیے گزار لیتے ہو. میرے عزیزوں بدل لو اس ذکر کی مجلس. میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا گو بھی ہوں کہ آج شاید اس سے قبل بھی یہاں پر ایک بار ذکر کی مجلس ہم سجائے تھے, بہت پہلے میں یہاں آیا تو ہوں, بیان ہوا ہے, ذکر کا مجھے یاد نہیں, اگر نہیں ہوئی تھی تو شاید یہ پہلی مجلس ہے اور اللہ اس کو ہمیشہ قائم فرمائے. میں رہوں یا نہ رہوں, ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اس مجلس ذکر کو اس نیت سے قائم رکھو کہ ہزاروں دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے, ہزاروں دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے. میرے عزیزوں, بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ آج آشرم جاتے ہیں, 2 دن 3 دن کی چھٹیاں لے کر اپنے پنڈتوں کے چپلوں میں بیٹھتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہم ہمی سے نکل کر کے کسی آشرم میں بیٹھے. ان کے دلوں کا قرار اور سکون کہاں ہے؟ کفر میں اور شرک میں. لیکن ایک حالت یہ ہے کہ تمہیں روز اللہ کریم سکون کے لیے یہاں بلاتا ہے, تم آتے نہیں, تو کم از کم اتنا تو کرو, ہفتے میں ایک مرتبہ اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہو جائے. دنیا کو ایک طرف رکھیں گے, مصروفیات روز ہیں, کام کاج روز ہیں, رشتہ داروں سے ملنا روز ہے, میٹنگیں چلتی رہیں گی, کبھی ختم نہیں ہوتی. لیکن کبھی تو ایک دن اسٹاپ کر کے یہ سوچے کہ آج میرے رب سے ملاقات کی رات ہے, آج کا یہ ٹائم صرف اور صرف میرے رحمان خدا سے بات کرنے کا وقت ہے. اس لیے تو ان مجلسوں میں آ جایا کرو. ایک وقت آئے گا کہ جب تمہاری آنکھوں میں نور اور دل میں سرور ضرور داخل ہوگا. اس طرف آپ توجہ ضرور دیں, ورنہ آزاد چھوڑے رہیں گے تو یہ آزاد گھوڑا ہر میدان میں دوڑائے گا, نفس کا گھوڑا ہر میدان میں دوڑائے گا. اس کو اتنا آزاد نہ رکھو, اس کو لگام دو اور اس کے لگام کی رسی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال کر رکھو کہ نفس کو اب جہاں جانا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں رسول اللہ جو سید الانبیاء ہیں, سارے نبیوں کے سردار, وہ دعا کرتے تھے, کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اے اللہ میرے نفس کو میرے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی مت دینا, تو اپنی حفاظت میں رکھ. رسول اللہ کا کون سا نفس تھا؟ میرے آقا کا کہاں کیسا نفس ہے؟ کیا کبھی آپ نے حدیث میں کسی روایت میں سنا کہ حضور نے نفس کی یا خواہشات کی پیروی کی؟ کبھی نہیں میرے عزیزوں. جو پتھر کا تکیہ رکھنے والے, چھال کے بستر پر سونے والے, پیٹ پر پتھر باندھنے والے رسول, کیا کبھی نفس کی غلامی کی؟ نہیں. اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ کرتے تھے, مولا میرے نفس کو میرے حوالے مت کرنا ایک منٹ کے لیے, پلک جھپکنے کے برابر بھی, تو اپنی حفاظت میں رکھ. اور ہم جیسوں کو کیا کہنا چاہیے؟ اگر ہم اپنے نفس کی حفاظت اللہ کے حوالے نہ کریں تب تو یہ اتنی تباہی مچائے گا, اتنی تباہی مچائے گا, سوچ بھی نہیں سکتے. آؤ آج ذکر کی مجلس ہے, ہم اپنے نفس کو, اپنی خواہشات کو رحمان کے حوالے کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں دل میں کہ مولا میں آج توبہ کے لیے آیا ہوں, توبہ کے لیے آیا ہوں. مجھے ایک محفل یاد ہے, ایک بندہ جو کافی دنوں تک کئی الگ الگ قسم کے کاموں میں مصروف تھا. ہماری ذکر کی مجلس شروع ہوئی, ذکر کی مجلس میں آیا, اور ذکر کی مجلس میں جب پہلے ہمارے ہاں بدھ کے دن ذکر ہوتا اور جمعرات کو روزہ رکھتے, اتفاق ایسا ہوا کہ ابھی نیا ذکر میں آ کر توبہ کیا تھا, 2 دنوں کے بعد انتقال ہو گیا. لیکن اس بات کی خوشی تھی کہ لوگ یہ کہتے کہ زندگی میں اتنی برائیاں, بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی, سوچتے تھے کہ کبھی یہ نہیں سدھرے گا, بہت بے حیا ہو گیا ہے.
لیکن یہ کس کو معلوم تھا کہ اس کی موت کو ابھی 4 دن بچے ہیں، اس سے پہلے وہ ذکر کی مجلس میں آیا ہے اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور جانا چاہتا ہے. یہ میرے مولا کا کتنا بڑا احسان ہے. اور ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہماری زندگی کی آخری شام کب آنے والی ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کل کا سورج ہمیں دیکھنا بھی ہے یا نہیں ہے. کاش رب تبارک و تعالیٰ ہم غلاموں کے ساتھ بھی احسان کرے کہ جب موت قریب آنے والی ہو وہ اپنی مجلس ذکر کا ہمیں مشتاق بنا دے اور ذکر زبانوں پر جاری رہے اور روح ہماری نکلتی رہے. جس کی دی ہوئی روح تھی اسی کا نام لیتے ہوئے اسی کے دربار میں جائیں تو میرے عزیزو زندگی وصول ہو گئی. زندگی وصول ہو گئی. لیکن کچھ کو تو دیکھا گیا برسوں نماز پڑھتے رہے، شیطان غالب آیا، نفس غالب آیا اور ایسی بے حیائیوں میں لگ گئے اور گناہوں پر ان کی موت آئی. یہ بھی ہے میرے آقا نے فرمایا تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے. آخر وقت کس کا کس طرح سے آتا ہے پتہ نہیں. لگے رہو ان مجلسوں سے اور اپنے دل کو صاف کرنے میں لگے رہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں عریضہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، حبیبی آقائی مولائی ملجائی تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ایک بار وہ مصطفیٰ اشارہ کرتے ہیں میرے ایک کے گناہ کتنے ہوں گے، لاکھوں لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. اب آج ذکر کی مجلس ہے، اسی رقت کے ساتھ اپنے دلوں کی حضوری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے احساس کے ساتھ مجلس ذکر میں کھڑے ہوتے ہیں اور نہایت ادب و احترام اور خلوص کے ساتھ مولا کریم کو مناتے ہیں تاکہ اس مسجد میں بھی برکتیں ہوں اور ہمارے دلوں میں بھی برکتیں داخل ہوں. ہمارے دلوں میں بھی برکتیں داخل ہوں اور اس دل کو اتنا پاک کر لو کہ جیسے مسجد آج چمک رہی ہے تمہارا دل بھی اتنا چمکنے لگے. کیونکہ مولانا فرماتے ہیں، مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کعبہ بنائے خلیل اطہر است، کعبہ بنائے خلیل اطہر است وہ دل گزرگاہ رب جلیل است. خانہ کعبہ جتنا عظیم ہے نا، وہ کیوں؟ حضرت مولانا فرماتے ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت ہے، لیکن تمہارے سینے میں جو دل ہے وہ رحمان کا گھر ہے، وہ رب تعالیٰ کی گزرگاہ ہے. قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے. تو اسے اتنا پاک کرو جتنا مسجد کو پاک کیا ہے، جتنا مسجد کو چمکایا ہے اتنا ہی اپنے دل کو چمکاؤ. اور یہ دل اگر چمکے گا تو ماربل سے نہیں، جھومر سے نہیں، دل چمکے گا تو صرف اللہ کے ذکر سے چمکے گا. جب بندہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے اس کا دل چمکنے لگ جاتا ہے، میل اترتا ہے اور چمک پیدا ہوتی ہے. اور دل جب روشن ہوتا ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، خواہشات تو گئی، نفس تو گیا ایک طرف. جب دل چمکتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ سامنے جو بھی آتا ہے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے تمہارے دل میں وہ خیالات اللہ ڈال دیتا ہے. کیسے؟ آئینے کی طرح. ایک آئینہ میں لے کر کے کھڑا ہوں، سامنے جو بھی آئے گا اس آئینے میں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن وہی لوہا لے کر کھڑا رہوں کچھ نہیں پتا چلتا سامنے کون آیا کون نہیں. دل جب زیادہ چمکتا ہے ذکر سے، جو بھی آئے جیسا بھی آئے اس کا سارا کچا چٹھا تمہارے دل پر چھپ جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ علماء کے سامنے زبان سنبھال کر بات کرو، اولیاء کے سامنے دل سنبھال کر کے بات کرو. کیوں؟ تمہارے دلوں کے اندر کے حالات بھی ان سے مخفی نہیں ہوتے، چھپتے نہیں. کیوں نہیں چھپتے؟ اس لیے کہ انہوں نے دلوں کو اتنا پاک کیا، اتنا چمکایا ہے، جو سامنے آتا ہے اس کے سارے اعضاء، اس کے دل کے حالات ان کے دل پر چمکنے لگتے ہیں. اور صرف چمک ہی نہیں، اور ایک اس کا فائدہ ہے، دل جب چمکتا ہے اور ایک فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ تم نظر تو آتے ہو، جب میں شیشہ لے کر کھڑا رہوں گا تم نظر تو آتے ہو، لیکن ایک اور فائدہ ہے، اگر سورج چمک رہا ہے اور شیشے پر سورج کی روشنی آ رہی ہے تو یہ روشنی سیدھے کہاں پڑے گی؟ تمہارے چہرے پر پڑے گی. اور تمہارا چہرہ کالا ہو کہ جیسا ہو، لیکن اس آئینے کی اور اس شیشے کی روشنی سے تمہارا چہرہ بھی چمکنے لگے گا. یہی اولیاء کی مثال ہے کہ ان کے دل شیشے کی مانند چمک رہے ہوتے ہیں اور آفتاب رسالت میرے مصطفیٰ کا سورج ان کے دل پر چمک رہا ہوتا ہے. اس کی روشنی اولیاء کے دلوں پر آتی ہے اور جو قریب آتا ہے اس کا چہرہ بھی اس سے چمک جاتا ہے. جو قریب آتا ہے اس کا دل بھی چمکتا ہے، چہرہ بھی چمکتا ہے. صحبت کا اثر اسی لیے زیادہ اثر کرتا ہے. ان لوگوں کی صحبت میں وقت گزارو جن کا دل چمکتا ہے.